بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشادات عالیہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کثرت سے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو وہ کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ مسند عبد بن حمید، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 434، حدیث نمبر 1496۔ کثرت سے ذکر الہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کثرت سے ذکر الہی کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔ مسند احمد، مسند ابی سعید الخدری، حدیث نمبر 11656۔ خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے سب اگلے اور پچھلے جن و انس ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے حاجات مانگے اور میں ہر انسان کی حاجات پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر اور اس کو باہر نکالنے سے سمندر کے پانی میں آتی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البر وسیلہ، باب تحریم الظلم۔ سمیع القریب الخدا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ لوگ بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میانہ روی اختیار کرو، نہ تم کسی بہرے کو بلا رہے ہو اور نہ ہی کسی ایسے کو جو موجود نہ ہو، تم تو سمیع قریب خدا کو پکار رہے ہو جو تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ حسنات الدارین مانگو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو سخت بیمار تھے اور کمزوری کی وجہ سے چوزے کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اللہ سے صحت اور عافیت کی دعا نہیں مانگتے تھے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو نے جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے اسی دنیا میں دے دے، اگلے جان میں نہ دینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سزا کی استطاعت نہیں رکھتے، تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جامعہ ترمذی الدعوات، باب عقد التسبیح البلید۔ دعا میں سنجیدگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور غیر سنجیدہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی الدعوات، باب الجامع الدعوات النبی۔ قبولیت دعا کا گر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکالیف کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے وہ فراخی اور آرام کے وقت بکثرت دعا کرے۔ جامعہ ترمذی الابواب الدعوات، باب ما جاران دعوت المسلم مستجیبہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن میں پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر میری ویڈیو میں تھوڑی بہت اگر آپ اس ویڈیو میں آپ کو غلطی محسوس ہو تو پلیز مجھے کمنٹ لازمی کرنا، میں آپ کے کمنٹ کا ضرور واچ کر کے آپ کو رپلائی کروں گا۔ شکریہ۔